اسی طرح آسمان بھی خوبصورتی کا منظر تھا. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. آسمان کی خوبصورتی کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن اب یہی آسمان ہمیں اب پھٹ کر ہمیں خوف دلا رہا ہے, رائٹ. اور اسی طرح جو پھول ہوتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے, لیکن اس کے رنگ اب خون کی طرح اور لال گلاب کی طرح, اور اس کے مختلف ٹیکسچرز ہوتے ہیں. تو کہیں سے کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے, کہیں سے کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور مختلف کلرز کے جو ہیوز ہیں وہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں. تو آسمان کا ایک رنگ نہیں رہا, اس کے بہت سارے رنگ شروع ہو گئے. آسمان ایک طرح کا گیٹ ہے, اب وہ گیٹ پھاڑ کر کھول دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی فوج یعنی کہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہے, لیکن ان کے آنے سے پہلے جب گیٹ پھٹتا ہے یا برباد ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک دھواں ہوتا ہے, اس کی ایک ایکسپلوژن ہوتی ہے. اب اس ایکسپلوژن کے سین کو یہاں پر تصویر کھینچی جا ری ہے اس کی کہ وہ کیسا لگے. السلام علیکم استاد. پچھلے سیشن میں ہم نے جیسے قیامت سٹارٹ ہو چکی تھی وہاں پہ جو اس کے سٹارٹنگ مناظر تھے جس میں سے آسمان سے شعلے برسنا تھا یا تانبوں کا گرم ہو کر برسنا تھا, اس کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کی. اب باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب آسمان پھٹنے والا ہے, تو وہ ایک قیامت کا منظر بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے. تو آج کی جو آیت ہے ہماری فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ, یہاں پہ جو آسمان کے پھٹنے کی جو منظر کشی کی گئی ہے اس کو یعنی اس کے لیے الگ رنگ استعمال کیا گیا ہے اور اس کے پھٹنے کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس پہ ذرا اپنی وہ رائے دیجیے گا کہ اس منظر کو اور بھی سمجھنے کے لیے. اس میں جو تصویر کشی ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. یرسل علیکما شعاظ من نار کا مطلب ہے کہ وہاں سے فائرنگ تو ہو رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خلل رہ جاتا ہے, یعنی پورا آسمان تو فائرنگ نہیں بن گیا نا, ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی گیپ ہو جہاں سے پھر بھی کوئی سوچنے کی کوشش کرے کہ شاید کہیں نکلنے کا راستہ ہے, رائٹ. تو ویسے تو سائنٹیفکلی ہر سیکنڈ میں کروڑوں کی تعداد میں میٹیئر زمین کی طرف ابھی بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ اتنے سائز کے ہیں کہ وہ جب ہمارے ایٹماسفیئر تک پہنچتے ہیں تو وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور پھر وہ ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں, رائٹ. لیکن اس وقت بات کچھ اور ہے, لگتا ہے اتنے بڑے بڑے میٹیئرز اب اوپر سے گر رہے ہیں تو پھر بھی کچھ گیپ رہ گیا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ جو گیپ ہے وہ کیا ہے کہ آسمان پھر بھی بچنے کی جگہ ہے, کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی امید رہ جاتی ہے. تو اب وہ امید کا راستہ بند کر دیا, آسمان بذات خود اللہ تعالیٰ نے پھاڑ دیا, اس کو کھول دیا. اور جو تصویر کھینچی گئی ہے یہاں پر وہ اصل میں ایک جانور کے ذبح کرنے کی تصویر ہے. اور کیونکہ جو انشقاق کا لفظ, پہلے تو انشقاق کا لفظ جو ہے نا وہ پھاڑنے کے لیے آتا ہے لیکن وائلنٹلی یعنی بہت اگریسو طریقے سے زبردستی سے زور سے پھاڑنے کے لیے آتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا کپڑے کو کھینچ کے پھاڑیں گے تو انفطار بھی کہہ سکتے ہیں اسے, لیکن اگر آپ اس طرح سے کھول دیں گے پورا اس کو تو وہ انشقاق کہلائے گا. اسی لیے اسی طرح تشقق جو ہے وہ پتھر کے کریک ہونے کو بھی کہتے ہیں. فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, قرآن میں اس طرح بھی ہے. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, جب زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے تو زمین اوپن ہو جاتی ہے اور اس میں سے پودا نکلتا ہے. تو وہ جو ایک طرح کی پورے پھٹنے والی تصویر ہے نا اس کو کھینچا گیا. اور اسی طرح جب وہ جانور ذبح کرتے تھے اور پھر گوشت تک پہنچنا ہوتا تھا تو وہ اس کو کاٹ کے کھال کو جو چیرتے ہیں نا اس طرح کی زبان, جس طرح تعالیٰ اس طرح سے جیسے کہ آسمان کو ذبح کر رہا ہے. اور تو اب وہ تمام آسمان جس کے بارے میں پہلے یہ تصویر کشی جو قرآن میں ہو رہی ہے اس صورت میں وہ اس کا عکس بتایا جا رہا ہے جو پہلے بتایا تھا. پہلے کہا تھا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ, تو اس کے پہلے اور اس کے ساتھ نجوم, چاند, سورج, وہ چیزیں جو ہمیشہ اسٹیبلٹی کا ایک منظر تھیں, جو ہمیشہ ایک حساب سے چلتی ہیں, جو کہ جن کے اندر ایک کامنس ہوتی ہے, جن کے اندر ایک پرسکون منظر ہوتا ہے. زمین پہ جتنا بھی کیوس ہو جائے, جتنی بھی تباہی بربادی ہو جائے, جنگ ہو, زلزلہ ہو, کچھ بھی ہو, آسمان ہی رہتا ہے. ٹھیک. آسمان میں یعنی اگر بادل چل رہے ہیں تو بادل ہی چل رہے ہیں, نیچے جنگ ہو رہی ہے لیکن بادل بڑے آرام سے چل رہے ہیں. اوپر سورج نکل رہا ہے, سورج گر رہا ہے, اس کی کوئی سپیڈ تیز نہیں ہوئی, کم نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. زمین میں جو کیوس ہوتا ہے نا اس کا آسمان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آسمان اصل میں پھر انسان کے لیے ایک طرح سے ایک ہی چیز جو رہ جاتی ہے جو ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے, ہل ترا من فطور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا, وہ پھر سائیکولوجیکلی بھی ایک چیز بن جاتی ہے جو ہماری اسٹیبلٹی ہے, آسمان. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی ہم سے لے لی قیامت کے دن. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, اب آسمان کو بھی پھاڑ کر کھول دیا. اور
پھاڑ کر کھولنا یہ اس کا ایک طول اور ایک عرض ہوتا ہے، یعنی کپڑا ہے جس کو پھاڑ کر کھولا جاتا ہے، کھال ہوتی ہے، اس کا ایک سائز ہوتا ہے، اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے نہ اس کی کوئی وڈتھ ہے، نہ طول ہے، نہ عرض ہے، نہ وڈتھ ہے، نہ ہائٹ ہے، یعنی انلمیٹڈ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے یہاں پر اس کی منظر کشی کی ہے جیسے اس کے سامنے تو وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو اس نے پھاڑ کے کھول دیا. سو فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ. پھر اس کے بعد یہاں پر پہلے تو مصیبت زمین کی تھی اور شاید آسمان میں کوئی نہ کوئی جگہ بچنے کی ہے. آسمان بھی جب پھٹ گیا تو اس سے مراد اب کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے 2-3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے کھلنے اور پھٹنے کی تصویر اور جگہ بھی ہمیں پیش کی ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا مثلاً. اور مقصد یہ ہے کہ جب وہ دروازے کھلیں گے آسمان کے اور پھر بادل الگ الگ ہٹ جائیں گے تو هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فرشتے اترنے شروع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی آرمیز آنے لگی ہیں. تو جس طرح ایک پرانے زمانے میں ایک جو بادشاہتیں ہوتی تھیں، ان کے جو شہر ہوتے تھے بادشاہوں کے، اس میں وہ پہاڑ کے اوپر تو ان کا محل ہے، نیچے پورا شہر ہے اور شہر کے گرد بہت بڑی فصیل ہے. رائٹ. اور اس کے بڑے بڑے گیٹس ہوتے ہیں، آپ گیٹ کے تھرو آپ کو سیکیورٹی کے تھرو جانا پڑتا ہے. اگر کوئی باہر سے فوج آ رہی ہے اس پہ اس کو قبضہ کرنے یا جنگ میں، تو اگر وہ گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو ایک الارم ہوتا ہے. ایک دفعہ وہ گیٹ کھل گیا تو اب آرمیز آنا شروع ہو جائیں گی. آسمان ایک طرح کا گیٹ ہے، اب وہ گیٹ پھاڑ کر کھول دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی فوج یعنی کہ فرشتوں کے آنے کا وقت ہے، لیکن ان کے آنے سے پہلے جب گیٹ پھٹتا ہے یا برباد ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک دھواں ہوتا ہے، اس کی ایک ایکسپلوژن ہوتی ہے. اب اس ایکسپلوژن کے سین کو یہاں پر تصویر کھینچی جا رہی ہے اس کی کہ وہ کیسا لگے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا. اب اذا کا لفظ بہت ضروری ہے یہاں پہ. اذا المفاجئیہ ہے یہ اور المفاجأہ ہے، یعنی کہ یہ ایسا اذا ہے جو ایک دم سے، یعنی پہلے ہی شاکنگ چیز ہو رہی تھی لیکن ایک دم سے اس سے کہیں بڑا شاک ہو گیا. جیسے کوئی ایک جگہ کوئی دھماکہ ہوا اور ابھی ہم اسی سے ڈیل کر رہے ہیں تو اس سے بہت بڑا دھماکہ ہو گیا. تو پہلے ہی بہت سارا کیوس تھا اس سین میں، اتنی افراتفری تھی، اور اس کے بعد اس سے کہیں زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. آسمان ایک سیف جو ہے وہ پورا آسمان ہی پھٹ گیا. پھر یہاں پر وردہ کا لفظ جو کہ یا تو پھول کے لیے استعمال ہوتا ہے، گلاب کے لیے، وہ بھی ایک طرح سے عکسی جو تصویر کشی ہے قرآن کی. یعنی جو چیز ہم خوبصورتی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اب اس کو خوف کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا. اسی طرح آسمان بھی خوبصورتی کا منظر تھا. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. آسمان کی خوبصورتی کو بار بار تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اب یہی آسمان ہمیں پھٹ کر ہمیں خوف دلا رہا ہے. رائٹ. اور اسی طرح جو پھول ہوتا ہے اس کی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے رنگ اب خون کی طرح اور لال گلاب کی طرح، اور اس کے مختلف ٹیکسچرز ہوتے ہیں. تو کہیں سے کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے، کہیں سے کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور مختلف کلرز کے جو ہیوز ہیں وہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں. تو آسمان کا ایک رنگ نہیں رہا، اس کے بہت سارے رنگ شروع ہو گئے. فکانت وردہ تھا. پھر وردہ کا لفظ عربی میں جو شیر کی کچھ شیر جو ہیں ان کی کھال کی جو رگت ہوتی ہے وہ اس میں لالی ہوتی ہے، ریڈنس ہوتی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. اب اندازہ کریں آسمان جو ہے ابھی نیلا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سمندر نیلا لگتا ہے. آسمان کی جو روشنی ہے، جو اس کا ٹیکسچر ہے، اس کا اثر ہماری جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کے وجہ سے نظر آتی ہے. بالکل. تو اس کے کلر اگر آسمان گرے ہو گیا یا آسمان ڈارک ہو گیا تو سمندر بھی ڈارک ہو جاتا ہے. رات ہوتی ہے تو سمندر کالا لگتا ہے. رائٹ. ہماری پوری ہمارا جو ویو ہے دنیا کا دن میں اور رات میں، اس کا جو ٹیکسچر ہے، جس رنگ سے وہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ اصل میں ہم آسمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح ابھی اگر اس کمرے میں کوئی گرین لائٹ آن کر دے تو ساری چیزیں گرین لگنی شروع ہو جائیں گی، ریڈ لائٹ آن کر دے ریڈ لگنی شروع ہو جائیں گی. رائٹ. تو اگر ایک روشن دن ہے اور دھوپ نکلی ہوئی ہے تو ہر چیز اپنے نارمل رنگ میں سامنے آئے گی. اگر آسمان لال ہو گیا، خونی لال ہو گیا، تو اب اندازہ کرو ہم کیسے دیکھیں گے ایک دوسرے کو. لال. اور یعنی پوری دنیا اب خون میں ڈوب گئی ہے.
اب تو کہیں کوئی نارمل سی نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدًا کہ اندر صرف آسمان پر ہی اثر نہیں پڑا, اب تو اوپر دیکھ کے ڈر لگتا ہے لیکن یہاں بھی اس کے اثرات تو نیچے نظر آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں لال کیوں ہو گئی؟ اوپر دیکھا تو اور ہی بہت برا حال ہے, رائٹ. So this is فَكَانَتْ وَرْدَةً. اور اس کے بعد دھیان, پھر اس کی تشبیہ دی ہے دھیان کے ساتھ, اور دھیان اصل میں تیل کو کہتے ہیں. اور تیل جو ہے وہ جب پکڑا ہوتا ہے تو اس کا ٹیکسچر ڈارک ہو جاتا ہے اور پھر وہ پھٹنا شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ کبھی کبھی تیل آپ فرائی کر رہے ہوں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹپکے جو ہیں وہ قطرے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں فرائنگ پین کے اندر سے نا. تو اس طرح کی ایکسپلوژنز ہو رہی ہیں آسمان کے اندر کہ وہ دھیان کی طرح, ایک تو وہ پھٹا ہے اور پھر پگھلنا شروع ہو گیا آسمان, گرنا شروع ہو گیا آسمان. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تصویر مکمل کی ہے جو میزان پہلے بتایا تھا نا. اور میزان میں ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے. میزان میں ایک چیز کا وزن ہوتا ہے, ایک چیز کا مقام ہوتا ہے, وہ جہاں ہونی چاہیے وہیں پہ رہتی ہے. وَوَضَعَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ. اب وہ میزان پوری طرح سے توڑ دیا گیا ہے. تو پہلے اس میزان کو پوری طرح اسٹیبلش کیا, بنایا, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. اور اب اسی آسمان کو, اس کی میزان کو پوری طرح برباد کر دیا گیا. کیوں برباد کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ دو ہی میزان ہیں, ایک ہے میزان آسمانوں کا اور ایک ہے میزان ہمارے اعمال کا. رائٹ. جب تک وہ آسمان اپنی جگہ پر ہے تو آپ کا میزان ابھی چھپا ہوا ہے. جب آپ کا میزان سامنے آئے گا تو ایکسپوز ہو گیا, تو وہ میزان گیا. تو یعنی کہ جب وہ میزان گیا تو انسان کو اندازہ ہو جائے گا یہ میزان تو برباد ہو گیا, اس کا مطلب ہے میرا میزان آنے لگا ہے, میرے میزان کا وقت آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس دن والوزن یومئذ الحق, اس دن جب وزن کیا جائے گا تو وہی اصل ہوگا. اور اس کی اصلیت اتنی بڑی ہے کہ اس وقت تو سورج اور ستارے جو یہ ہیونلی باڈیز ہیں جن کا ہمارے حساب سے, ہماری فزکس کے حساب سے ان کا سائز, ان کا ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں. یونیورس کا سائز کیا ہے, اور چاند کا یا سورج کا میس کیا ہے, اس کا وزن کیا ہے. اب ان چیزوں کو بے وزن بنا کے ہماری چھوٹی چھوٹے اعمال جن کا ہم کچھ وزن سمجھتے ہی نہیں تھے, اب وہ وزنی ہو گئی, اب وہ وزنی ہو گئی ہیں, اب وہ وزنی ہو گئی ہیں. اب والوزن یومئذ الحق. تو ایک تو یہ جانور کی امیجریز سمجھنا ضروری ہے کیونکہ قرآن میں کھیت کی امیجری, کھیت کی تصویر کشی اور کھیت سے متعلق اور جانور سے متعلق, عام طور پہ کھیت سے متعلق جانوروں کی اور پانی سے متعلق, یہ تین تصویریں جو ہے نا قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتی ہیں. بالکل. تو ابھی بھی اگر آپ شروع میں دیکھیں تو کھیت کی امیجری تھی یا باغبانی کی امیجری تھی شروع میں, پھر پانی کی بھی امیجری تھی, رائٹ. تو یہ امیجریز چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. بس ایک جانور کی امیجری رہ گئی تھی اس سین میں, کیونکہ فارم میں کیا ہوتا ہے, ایک تو پودے ہوتے ہیں, دوسرا جانور ہوتا ہے, تیسرا پانی ہوتا ہے. 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. وہ تینوں ایلیمنٹس یا تو کبھی بارش کی مثال دے گا اللہ تعالیٰ, کبھی اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم, کبھی کھیتی کی مثال دے گا. اور یہ 3 چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ پرانے زمانے کی بات ہے, کسی دیہات کی بات ہے, وہاں کھیتی ہوتی ہے. آج تک ہیومن سویلائزیشن کا انحصار کس چیز پر ہے؟ ایگریکلچر پر ہے. جس سوسائٹی میں ایگریکلچر نہیں ہے وہ اس کی اتنی ہیوی ڈپینڈنسی ہے اس کے اوپر, اتنا زیادہ اتنا زیادہ اس کا جی ڈی پی استعمال ہوتا ہے صرف باہر سے امپورٹ کرنے میں کہ یہ گڈز ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمیں چاہیے. جیسے کچھ سال پہلے, اب تو پتہ نہیں کیا ہے صورتحال قطر میں, قطری جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں گائے امپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر لوکل دودھ آ سکے, رائٹ. اور یہاں سے آسٹریلیا کے زیادہ تر جو فارمز ہیں وہاں پر حلال میٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں ملیشیا انڈونیشیا میں جو یہاں سے قریب ہے ان کے پاس پولٹری کی کمی ہے اور ان کے پاس میٹ کی کمی ہے, تو ان کا زیادہ تر میٹ آسٹریلیا سے آتا ہے, وہاں سے یہ امپورٹ کرتے ہیں. ایک ڈپینڈنسی ہے دنیا کی جو اس طرح سے آپریٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو, اس کی تصویر کشی کو بار بار یوز کیا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی ہمارے لیے, رائٹ. اس سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. تو اب آسمان کو بھی ایک جانور بنا کے جانور کی طرح ذبح کر دیا, فکانت وردۃ کالدھان. سبحان اللہ. تو ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی کہ
جہنم کا ذکر ایک نعمت ہے ہمارے لیے کہ ہم پہلے سے انفارم ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر ہمیں یہ چیز بیان کی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس خاص ورس کو ہم کیسے سمجھیں ایز اے نعمت ہمارے لیے. اصل میں اس میں جو نعمت کیا چیز ہے کہ انسان شر سے بچے اور بھلائی کی طرف رجحان ہو، جو چیز اس کو نفع دے اس کی طرف وہ ڈائریکٹ ہو جائے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا دال علی الخیر کے فاعلی، حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھی چیز کی طرف آپ کو اشارہ بھی کر دے اس کا جواب، اس کا اجر وہی ہے جس نے وہ اچھا کام کیا. بالکل رائٹ. آپ نے کسی ڈاکٹر کو ہسپتال کی ڈائریکشنز دے دیں کہ اس کی سرجری کے لیے وہ لیٹ ہو رہا ہے، تو اس سرجری کا اجر بھی آپ کو مل گیا کیونکہ آپ نے اس کو ڈائریکشنز دے دی. الدال علی الخیر کا فاعلی ہی. رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ آسمان کے بارے میں اس قسم کی تصویر کشی کی ہے، آسمان سے اونچی ہمارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اور اونچائی سے ہم رتبے کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. جو جتنی اونچی چیز ہے اتنا اس کا اتنا رتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے پرانے کلچرز میں اور پرانے مذہبوں میں پہاڑوں کی بڑی عزت تھی، اور پہاڑوں کی بلکہ عبادت بھی کی جاتی تھی کیونکہ وہ اونچے ہیں. بادلوں کی عزت کی جاتی تھی، بادلوں کی عبادت کی جاتی تھی. بڑے بڑے ٹیمپلز بنے تھے جو ستاروں کی سمت میں تھے کیونکہ ستارے اونچے ہیں. تو چاند کا بھی ایک خدا تھا، سورج کا بھی ایک خدا تھا، جیسے فرائضہ کے ہاں سورج بھی ایک خدا تھا. جو چیز اونچی ہوتی ہے اس کا رتبہ ہوتا ہے. اور پھر ہماری سوسائٹی میں بھی کیا ہوتا ہے، جس کا علم اونچا ہو وہ رتبے والا، جس کا مال زیادہ ہو وہ رتبے والا، جس کا اقتدار زیادہ ہو وہ رتبے والا. اب سب سے زیادہ اونچی چیز جس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ آسمان. اور سب سے نچلی چیز جو سب سے ہمبل چیز ہے نا، وہ ایک جانور ہے جو کسی کی ملکیت ہے، جس کو آپ ذبح کریں، ذبح کرنا چاہیں تو ذبح کر دیں، اس کا دودھ لینا چاہیں تو دودھ دے لیں، پلانا ہے تو پلا دیں، مارنا ہے تو مار دیں، کھانا ہے تو کھا لیں. تو جو سب سے ہمبل پوزیشن ہے نا وہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل کی ہے، یعنی کھیتی باڑے والے جانور کی ہے. اب جب اس جانور کے ساتھ اس سب سے اونچی چیز کو سب سے نیچی چیز کے ساتھ تشبیہ کر دی، رائٹ، اس ذبح کی انالوجی میں، تو انسان کو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونچا مقام تو دیا ہے، لیکن مجھے میری بچائی اسی میں ہے کہ میں اپنی اوقات کو سمجھوں. تو اور جب اللہ چاہتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے سب سے اونچی مخلوق کے ساتھ، تو میں کیا چیز ہوں؟ میں اپنے آپ کو اتنا اونچا کیوں سمجھتا ہوں؟ میری اونچائی تو اس آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی چیز نہیں ہے. تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں دی ہے وہ ہماری ہیوملٹی ہے، وہ ہماری انا کا توڑ ہے، ہماری اپنی جو میں بڑی چیز ہوں، میں بڑی اونچی چیز ہوں. اور اونچا کیا ہوتا ہے؟ کسی اور کو نچلا دیکھنا. رائٹ. بالکل. تلک الدار الآخرہ لا نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. ہم نے یہ آخری گھر بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اونچائی کا شوق نہیں ہے. لا یریدون علوا فی الارض، وہ علو نہیں چاہتے، دوسروں کے اوپر ہونا نہیں چاہتے، اور اسی کے ذریعے سے فساد نہیں چاہتے. اصل میں میزان کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی حد سے اوپر نہ جائے اور کسی کے سامنے زیادہ نہ بھڑکے. رائٹ. تو ان چیزوں کو دوبارہ سے ایک فریم میں لا کر ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا گیا ہے، ہماری ہیوملٹی. اور ہماری ہیوملٹی ہمیں اپنے ہی نقصان سے بہت بچاتی ہے. فرعون کو کس چیز نے برباد کیا؟ تکبر نے، اپنے علو ہیں. ان فرعون کان عالیا فی الارض، ان فرعون کان عالیا فی الارض، علا فی الارض، انه کان عالیا من الکافرین. تو یہ اور اسی طرح قارون کو بھی اپنے علو نے برباد کیا. تو اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اپنے علو سے بچا رہا ہے، اپنی اونچائی کے کانسیپٹ سے بچا رہا ہے، تو وہ ہمیں اپنے آپ سے بچا رہا ہے. ہمیں ہمارے اندر ہماری جو تباہی کا مواد ہے وہ ایکچولی ہماری اپنی ایروگنس بھی ہے، اپنے ہی شر سے. اس میں جو دھیان، یعنی آپ نے جیسے بات کی کہ دھیان ہوتا ہے گرم تیل کو کہتے ہیں، یعنی ابلتے ہوئے تیل کو. تو میں سوچ رہی تھی کہ آسمان اور گرم تیل میں جو مطلب یہ کون سا ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اس سے پہلے آیتوں میں محل لفظ یوز ہوا ہے یا دوسرے، لیکن اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو دہن کا ایک اور معنی عربی میں جو ہے وہ اینیمل فیٹ بھی ہے، جس کا تناسب بنتا ہے ذبح کرنے سے اور لالی سے اور ان چیزوں سے. لیکن دہان میں ایک، کیونکہ وہ لیکوڈ ہے، رائٹ. اور وردہ میں جو فکانت وردہ کا دہان میں اس طرح سے ہے کہ دو تشبیہوں کو ایک کر دیا، دو الگ الگ تشبیہوں کو. ایک تشبیہ تھی لالی کی اور دوسری تشبیہ ہے تیل کی. لالی کی تشبیہ سے رنگت کا کانسیپٹ سامنے آ گیا کہ کیسا لگے گا، اور تیل کی تشبیہ سے اس کے پگھلنے کا، اس کا اپنی شیپ لوز کرنے کا
اسٹیبلٹی لوز کرنے کا اور اس کی ہیٹ کا. رائٹ. وہ جو ایلیمنٹس رنگ میں نہیں آئے تھے وہ اس کے ٹیمپریچر اور اس کی اسٹیٹ کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے آ گئے. تو اس طرح سے ایک تصویر کے دو پہلو جو اگر ان میں سے ایک سامنے لائی جاتی تو دوسری رہ جاتی. رائٹ. ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے وردتاً کالدہان. رائٹ. ویسے استاد اگر آپ دیکھیں اس سے پہلے شعلوں کا ذکر ہوا تھا. جیسے آپ امیجن کریں آسمان پھٹ چکا ہے اور وہاں سے گرم گرم تانبے یا پھر شعلے برس رہے ہیں. تو جو اب آسمان ہے یہاں پہ اس کو آئل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. تو ایک پروسیس ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ گرم تانبا وہ کرتے ہیں, میٹل کو گرم کرتے ہیں کوئی اسٹرکچر دینے کے لیے, تو اس پروسیس کو کوئنچنگ کہتے ہیں کہ آپ اس کو پانی میں نہیں, اس کو اسٹیبلٹی دینے کے لیے اس کو آئل میں آپ ڈپ کرتے ہو تاکہ وہ کیا کرے, وہ اسٹیبلٹی گین کرے. تو یہاں پہ جب دھیان آیا ہے مجھے لگ رہا ہے اس امیجری کو وہ کمپلیٹ کر رہا ہے, پیچھے والی امیجری کو. ممکن ہے. اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے دھیان یعنی وہ اسٹیبلٹی وہ اتنا گرم ہو چکا ہے کہ اب آئل بھی, کیونکہ آئل کی پانی کے بنسبت اس کی میلٹنگ پوائنٹ زیادہ, بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتی ہے. اب اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اب دھیان بھی کیا ہو گیا, ابل رہا ہے. تو شاید یہ ریلیشن شپ بھی اس میں ہائی لائٹ ہوتی ہے.